أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ نور کی آیات تلاوت کی تھی. کل ایک مومن نے سوال کیا ہے کہ اس کا ضرور جواب دیں. وہ سوال زکوٰۃ سے متعلق تھا. آپ جانتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی نماز کا تذکرہ ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اے ایمان والو نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے دور ہونا یا ایک چیز کا زیادہ ہو جانا. اصطلاحی معنی ہے جن چیزوں پر اللہ نے زکوٰۃ واجب کر رکھی ہے ان کو راہ خدا میں اس کو ادا کرنا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. ہمارے اس علاقے میں جس چیز پر زکوٰۃ واجب ہے وہ ہے گندم. گندم پر زکوٰۃ دینا واجب ہے. یاد رکھیے اصول دین اور فروع دین. فروع دین میں بھی پہلی نماز، دوسرا روزہ، تیسری حج اور چوتھی زکوٰۃ ہے. اصل میں اگر ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہو، اس کی قدرت پر یقین ہو تو کبھی بھی انسان زکوٰۃ دینے سے گھبرائے نہیں. زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ بڑھ جانا، ایک چیز کا زیادہ ہو جانا. یعنی اگر انسان کی گندم 100 من ہوئی ہے، 10 من اگر ان میں سے وہ دے دے گا تو باقی اس کا بڑھ جائے گا. اب ظاہری طور پہ بڑا مسئلہ ہے کہ 10 من نکل جائے، باقی بچتے ہیں 90 من. اب 10 من کا بندہ پھر موجودہ ریٹ کا حساب کرتا ہے، موجودہ ریٹ بھی دیکھتا ہے اور 6 مہینے بعد جو ریٹ ہوگا اس وقت بھی انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس نے اتنے ریٹ پہ جانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ میری قدرت پر یقین رکھ، اگر تو 100 من میں سے 10 من زکوٰۃ ادا کر دے گا تو 90 من باقی ماندہ میں اتنی برکت پیدا کروں گا جو کئی 100 من سے بھی زیادہ ہو جائے. اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھ جاتا ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ مال بڑھ جاتا ہے تو انسان کتنا کمزور ایمان والا ہے. اللہ فرما رہے تم 100 میں سے 10 دے دو گے تو باقی 90 میں برکت آ جائے گی. لیکن اگر تم 100 میں سے 10 نہیں دو گے تو باقی 90 کا استعمال کرنا بھی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. اب ظاہراً تو آپ کے پاس 100 من ہے، آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، 100 من ہے، لیکن پھر کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے، پھر اس زکوٰۃ کے کئی برابر پھر انسان کی جیب سے چلا جاتا ہے. میرے دوستوں کتنی اہمیت ہے اس زکوٰۃ کی. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس سے اہمیت کا بھی پتہ چلے اور ہم کیوں نہ زکوٰۃ کو ادا کریں. حضرت موسیٰ، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے سب سے زیادہ واقعات پیش ہوئے ہیں. اور یاد رکھیں کوئی واقعہ اور قصہ سنانے کا مقصد قصہ نہیں ہوتا ہے، اس سے سبق لینا ہوتا ہے. قرآن بھی فرماتا ہے کہ میں یہ جو قرآن یہ قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اگر میں کہانیاں سناتا ہوں تو ان کہانیوں میں تمہارے لیے سبق ہے. تو
تو یہ واقعات جو پڑھے جاتے ہیں ان سے انسان سبق لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے چچا کا بیٹا آپ نے نام سنا ہوگا، اس کا نام تھا قارون۔ قارون اب آج کل کہاوت بن گئی، کہتے ہیں مطلب یہ قارون بن گیا ہے، یہ مثل بن گئی۔ یہ حضرت موسیٰ کے چچا کا بیٹا ہے، قریبی رشتہ دار ہے، حضرت موسیٰ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، صبح شام وہ نبی کے ساتھ ہے، صبح شام اس کو نبی کی صحبت حاصل ہے۔ میں کہتا ہوں جس کو معصوم کی صحبت حاصل ہو اس سے بڑا خوش نصیب انسان اور کون ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ نبی ہے، نبی کا ساتھی ہے، نبی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو ایک دفعہ قارون نے کہا، غریب بندہ، بہت غریب تھا، بہت ہی غریب تھا بیچارہ یہ قارون پہلے شروع میں۔ ایک دن حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ میرے چچا کے بیٹے بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں، جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ آپ پہنچے ہوئے ہیں، تو آپ کا اللہ کے نزدیک مقام بھی ہے، ذرا دعا کیجئے نا اللہ سے کہ اللہ مجھے مالدار بنا دے، اللہ مجھے پیسہ دے، غربت ختم ہو جائے، فاقے ختم ہو جائے، پیسہ میرے پاس آ جائے۔ حضرت موسیٰ نے بڑی دلچسپ بات کی، حضرت موسیٰ نے فرمایا میں دعا بھی کروں گا تو امیر بھی ہو جائے گا، دولت مند بھی ہو جائے گا، لیکن معصوم کی صحبت سے دور چلے جائے گا۔ یہ جو آج کل تو ہر روز صبح شام میرے پاس آتا ہے نا، میرے پاس آ کے بیٹھتا ہے، پھر یہ میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تیرا ختم ہو جائے گا، جب پیسوں کی ہوگی، پیسہ ہوگا ہر طرف۔ اس نے کہا نہیں حضرت موسیٰ میں تو آپ کے چچا کا بیٹا ہوں، آپ کا قریبی ہوں، آپ دعا کریں میں انشاءاللہ آپ کی صحبت میں ہی رہوں گا۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول فرمایا۔ قارون تھوڑے عرصے میں بہت مالدار بن گیا، اتنا مالدار کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ امیر بندہ قارون بن گیا۔ اب مال دولت ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، سونا جواہرات سب کچھ ہے۔ اللہ نے کہا کہ ذرا اس کا امتحان کرو۔ اچھا اور صورتحال کیا ہوئی، جب پیسے اس کے پاس آ گئے نا اور مال دولت زیادہ ہو گیا، تو پہلے تو صبح شام آتا تھا نا حضرت موسیٰ کے پاس، اب ایسے صبح کو آتا تھا، شام کو نہیں آتا۔ پھر جب اور مصروفیات پڑی، اب 2 دنوں کے بعد ایک دفعہ، ایسا ہفتے کے بعد ایک دفعہ، پھر مہینے کے بعد، پھر حضرت موسیٰ کو بعض اوقات گھر سے بلانا پڑتا تھا، اپنی شکل تو دکھا جا۔ وہ بہرحال اللہ نے سوچا کہ میں اس کا امتحان لوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ اس کو کہو زکوٰۃ ادا کرے، غریبوں کا مال اس میں سے نکالو جو تجھے میں نے دولت، اللہ فرماتے ہیں دولت مند تجھے میں نے بنایا ہے، تیری اپنی کوئی اوقات ہے، تیری اور اپنی کوئی حیثیت، تجھے میں نے دولت مند بنایا، زکوٰۃ دو۔ حضرت موسیٰ گئے اس کے پاس، اس کے گھر گئے، پہلے تو وہ آتا تھا، اب حضرت موسیٰ چل کے گئے، اس نے کہا بسم اللہ جی تشریف رکھیے، ماشاءاللہ چائے پانی یہ وہ آگے پیچھے ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں تیرے گھر آیا ہوں، اللہ نے کہا زکوٰۃ دو۔ اب زکوٰۃ کا نام آیا، جیسے ہمارے شیعہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ بھی پریشان ہو گیا بیچارہ، وہ بیچارہ تو نہیں کہوں، اب تو ماشاءاللہ مالدار بن گیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا زکوٰۃ دو، اس نے کہا زکوٰۃ، جی زکوٰۃ، چلو ٹھیک ہے آپ جائیں، میں انشاءاللہ حساب کتاب کرتا ہوں پھر آپ کو دے دوں گا۔ ہفتہ گزر گیا، دعا بھی نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ پھر اس کے گھر گئے، دعا سلام، حضرت موسیٰ نے کہا زکوٰۃ لینے آیا ہوں، اللہ نے بھیجا ہے، یہ جو اللہ نے تجھے مال دیا سارا تیرا نہیں ہے، اللہ نے اس مال میں کچھ غریبوں کا حصہ بھی رکھا ہے، کچھ مسکینوں کا حصہ بھی رکھا ہے، لہٰذا زکوٰۃ ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب میں حساب کتاب قریب میں کر رہا ہوں، آپ کو کچھ دنوں کے بعد دیتا ہوں۔ پھر دوبارہ ہفتہ 2 ہفتے گزر گئے، قریب نہیں گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ، چونکہ تیرا رشتہ دار ہے، اس کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہے، اس کے لیے بڑی رعایت ہے، بہت آسانی ہے۔ پہلے تو تھا نا 10 پہ 1، نہ 10 روپے پہ 1 روپیہ زکوٰۃ، 10 بکریوں پہ 1 بکری زکوٰۃ۔ موسیٰ جاؤ اس ایک اور رعایت کرتا ہوں، ہر 40 پہ 1، یعنی 40 روپے پہ 1 روپیہ دے دو تب بھی کافی ہے۔ 40 بکریاں ہیں تو 1 بکری رائے خدا میں دے دو، 40 اگر درہم ہے تو 1 درہم دے دو، 40 پہ 1۔ اب حضرت موسیٰ دوبارہ اس کے گھر آئے، دعا سلام پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا گھبرانا، یہ اللہ نے اسپیشل ڈسکاؤنٹ تیرے لیے بتایا ہے،
کہ اب ہر 10 پہ ایک نہیں 40 پہ ایک۔ اس نے کہا چلو آپ کی آفر آپ سوچنے کے قابل ہے، میں سوچتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ حساب کتاب کر کے 40 پہ ایک دینا تو بڑا آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ملے تو۔ حضرت موسیٰ آگے اب جب وہ بیٹھا نا خزانے کے پاس، چونکہ بکریاں 40 تو نہیں تھے نا، بکریاں 40,000 تھی، بہت زیادہ بکریاں تھی، وہ ایک ایک کرتے بھی 1000 بکری بنتی، درہم بہت سارے تھے۔ جب اس نے کہا 40واں دیکھا یہ تو بہت ہزاروں کی تعداد میں بنتے ہیں، ایسا ایسا دل میں بے ایمانی آنے لگی۔ مال کی محبت نے اس کو اندر کر دیا، مال کی محبت نے اس کو اللہ کے اس رعایت سے بھی محروم کر دیا۔ سوچنے لگا اچھا یہ ہزاروں میرے پاس درہم ہے، یہ تو 40واں چلے جائے گے تو 40واں اتنے ہزار بنتے ہیں۔ بالآخر حضرت موسیٰ کئی مرتبہ گئے اور حضرت موسیٰ کو اس نے زکوٰۃ ادا نہیں۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات تبلیغ کرنے والے کو کسی طریقے سے روکا جاتا ہے، یعنی یہ بار بار تبلیغ کرتا رہتا ہے، اس کو روکو۔ قارون نے اپنے 2-4 ساتھیوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی، کہا کہ یار یہ تو بڑا تنگ کرتا ہے موسیٰ، ہر روز کہتا ہے زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو، دوسرے نے کہا ہمیں بھی کہتا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی ایسا سسٹم کرو، کوئی ایسی بات کرو کہ آئندہ یہ زکوٰۃ مانگنے کے قابل ہی نہ ہو۔ کیا کریں؟ قارون نے کہا اس کے اوپر ہم زنا کی تہمت لگا دیں، جب بدنام ہو جائے گا تو پھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوگا، لہذا اس پر تہمت لگا دیں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ کسی مجمع میں خطاب کر رہے تو اس میں قارون بھی آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت موسیٰ کا موضوع زنا تھا، فرمایا جو زنا کا ارتکاب کرے گا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ جیسے حضرت موسیٰ نے یہ بات کی نا تو قارون مجمع سے کھڑا ہو گیا، بڑے مجمع سے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے موسیٰ جو زنا کرے کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ 100 کوڑے۔ اس نے کہا اگر یہ گناہ آپ نے کیا ہو تو بڑا مشکل تھا حضرت موسیٰ کے لیے سننا برداشت کرنا کہ آپ نے اگر یہ گناہ کیا ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اگر میں نے بھی گناہ کیا ہے تو مجھے بھی 100 کوڑے مارے گے، لیکن کوئی ثبوت؟ اس نے کہا اس نے ایک فاحشہ عورت کو کچھ پیسوں کا لالچ دیا ہوا تھا، کہا تم آ کر موسیٰ پر تہمت لگانا، میں تمہیں اتنا انعام دوں گا، اتنے 1000 آپ کو دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ موسیٰ نے کہا کوئی دلیل؟ اس نے کہا وہ فاحشہ عورت یہاں موجود ہے نعوذ باللہ جس کے ساتھ آپ نے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اس کو کھڑی ہو جائے اور سب کے سامنے گواہی دے۔ اب قارون نے اس کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اٹھو، اشارہ کیا اٹھو گواہی دو۔ جیسے قارون نے اشارہ کیا تو وہ اب عورت کھڑی ہونے لگی، پھر بیٹھ گئی فوراً، اپنے آپ سے کہتی ہے کتنی تو بدبخت ہے، ایک معصوم پر تہمت لگا، ایک معصوم نبی پر تہمت لگا تھی، وہ بھی زنا کی، تو یہ حیا نہیں آتی؟ اپنے آپ کو اس نے تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ سب سے بڑا مبلغ انسان کا خود ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو مبلغ مان جائے۔ اس نے کہا اس معصوم پر تہمت لگاتی ہے تو یہ حیا نہیں آتی؟ فوراً کہا میں تہمت نہیں لگاؤں گی۔ کھڑی ہوئی، سب لوگ انتظار میں تھے، قارون بھی انتظار میں تھا یہ کہے گی کہ موسیٰ نے نعوذ باللہ میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ کھڑی ہو گئی، کہا کہ یہ قارون بکواس کرتا ہے، موسیٰ کل بھی معصوم تھا، موسیٰ آج بھی معصوم ہے، اس نے میرے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کی، یہ تو قارون نے مجھے پیسوں کا لالچ دیا تھا، پیسوں کے لالچ کی وجہ سے اس نے مجھے کہا تھا تم موسیٰ پر تہمت لگاؤ۔ اب جب قارون رسوا ہو گیا تو حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ اب میں بڑا تنگ ہو گیا ہوں، اب اس قارون پر عذاب نازل کر، اب اس کو میں نہیں برداشت کر سکتا، یہ زندہ رہے، عذاب سے دو چار کر۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ بتا کون سا عذاب؟ موسیٰ یہ زمین تیرے اختیار میں ہے، تو زمین کو حکم دے وہ اس قارون کو زندہ نگل جائے۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا بھی جو میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ آ جائے، جو قارون کا بنتا ہے وہ قارون کے ساتھ ہو جائے۔ لوگوں کو ابھی یقین ہی نہیں تھا کہ کیا عذاب آنے والا ہے۔ 2 بندے قارون کے ساتھ رہیں گے، باقی سارے حضرت موسیٰ کے پاس۔ ایسا ایسا زمین نے قارون کو نگلنا شروع کیا، پاؤں تک جب اندر گیا نا تو اس نے کہا موسیٰ لگتا ایسا ہے تو میری دولت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو میری جائیداد سونے جواہرات پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا جلدی کرو، جاؤ اس کا خزانہ لے آؤ، اس کا خزانہ اس کے سامنے پھینک دو تاکہ خزانے سمیت یہ غرق ہو جائے۔
اب جب وہ غرق ہونے لگا نا، سینے تک پہنچا، سمجھ گیا اب میں بچنے والا نہیں ہوں۔ روایات بتاتی ہے کہنے لگا موسیٰ میں معافی مانگتا ہوں، موسیٰ مجھے معاف کر دو، موسیٰ مجھے معاف کر دو۔ حضرت موسیٰ نے دوسری طرف رخ کر دیا، کہا کہ تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ زمین پوری نگل گئی قارون کو۔ وہاں ایک روایت میں نے بزرگ عالم دین سے سنی تھی کہ جب زمین نے نگل لیا نا قارون کو، اللہ نے فرمایا موسیٰ تو بڑا سنگ دل ہے، موسیٰ تو بہت سنگ دل ہے، قارون نے 70 مرتبہ تجھے بلایا ہے، 70 مرتبہ تجھ سے معافی مانگی ہے، تو نے معاف نہیں کیا۔ موسیٰ اگر قارون میں رب سے ایک مرتبہ معافی مانگتا میں سارے گناہ معاف کر دوں۔ موسیٰ اس نے تجھے بلایا ہے، کاش میں رب کو بلا لیتا، وہ میں رب کو بلاتا میں سارے گناہ اس کے معاف کر دیتا اور اس کے جرم معاف کر دیتا۔ موسیٰ تو سنگین دل ہے، اتنا رب کریم ہے، اتنا رب مہربان ہے۔ یہ پیسے کی محبت انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، پیسے کی محبت انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے۔ میرے دوستوں زکوٰۃ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ بتا تو صحیح، تو مٹی کے حوالے دانے کر کے آتا ہے، ایک ایک دانے پہ گوشہ بنانے والا کون ہے، دانوں کو پکانے والا کون ہے؟ موسیٰ بتا تو صحیح، اے انسان تو بتا تو صحیح، تو واپس آ جاتا ہے، یہ اس دانے کو انگوری میں کون بدلتا ہے، اس انگوری سے پھر چھوٹا سا پودا کون بناتا ہے، اس کو تناور کون کرتا ہے، ایک دانے پہ 100 دانے کون بناتا ہے؟ ہم نے تو ایک دانے پہ ایک سکے میں 110 دانے ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں دینے والا ہوں، اب جب میں لے رہا ہوں کہہ رہا ہوں زکوٰۃ دو تو کیوں نہیں دیتے ہو؟ ایک مسئلہ بیان کرو، اپنی گفتگو کو تمام کرو۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے، ہر 10 من، میری برانی علاقہ ہے، ہر 10 من پہ 1 من، میں شرعی مسئلہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ آپ کی جتنی گندم بنتی ہے آپ حساب کر لیں، بے شک یکدم نہ دیں، آپ ایک دفعہ نہ دیں، آپ کی جتنی بنتی حساب ضرور کریں کہ میری ٹوٹل اتنی گندم ہوئی ہے، 50 من ہوئی ہے، 100 من ہوئی ہے، 100 من ہوئی ہے، تو اس پر 10 من بنتے ہیں، اس 10 من کو علیحدہ کر کے رکھ دو، حساب کر لو، اپنے آپ پر واجب کر لو کہ میں نے اس میں سے 10 من زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ کوئی غریب آتے ہیں، گٹوس میں دے دیا، مدرسے میں دے دیا، کوئی رشتہ دار ہے، بیوہ ہے، یتیم بچے ہیں، ان کو دے دو۔ تو یہ حساب کرنا ضروری ہے۔ اگر حساب نہیں کریں گے، شرعی مسئلہ ہے، 100 من گندم ہوئی ہے، 10 من حساب نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، شرعی طور پر باقی 90 من کا استعمال حرام ہے، جائز نہیں۔ اس کا مطلب ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، حساب کرنا چاہیے جن کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو باقی کا استعمال جائز نہیں ہے۔ استعمال کریں گے تو وہ اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو، آپ کی محنت مزدوری کی کمائی تھی، آپ نے محنت کی، فصل تیار ہوگی، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے خود بھی حرام کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی حرام کھلاتے ہیں۔ اور پھر جب انسان حرام کھاتا ہے نا، اس کے اثرات میں بیان کروں۔ جب انسان حرام کھاتا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث مجھے یاد آ گئی، مولا فرماتے ہیں ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من 1000 رکعۃ مبرورہ۔ عجیب ہے، مولا فرماتے ہیں ایک حرام کا لقمہ چھوڑ دینا 2000 مقبول نمازوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جو بندہ ایک لقمہ حرام کو چھوڑ دے، میں سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے جو کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے وہ کون؟ جی انشاءاللہ پھر تفصیلی کرتے ہیں مسئلہ کو بیان کرتے ہیں۔ علالہ فرق رکھتا ہے ان کے ہاں وہاں پر ہمارا ہوگا، اگر کل بیان کرو تفصیلاً تعلق کے مسائل جو وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کربلا میں جو امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے وہ کوئی یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، کسی امام حسین کے نانے کا کلمہ پڑھتے تھے۔ ابھی میری زبان پہ نام حسین آیا ہے نا، آپ یہاں کو یہاں سلطا رہے، نام حسین پہ صرف ہم نہیں روتے۔ میں نے روایت پڑھی ہے جب حضرت آدم سے ترک اولا ہوا نا، اللہ نے کہا توبہ کر، دعا مانگ،
کہا میرے اللہ کیسے دعا مانگو؟ اللہ نے فرمایا کہ ان 5 ہستیوں کا واسطہ دینا۔ اللہ نے فرمایا حضرت آدم سے ان کا واسطہ دینا۔ حضرت آدم نے نام لینا شروع کیا، یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بعلی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن۔ روایت کہتی جب کہا نا یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام، نام حسین زبان آدم پہ آیا، آدم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ کہا میرے اللہ میں نے باقی نام بھی لیے ہیں، مجھے خوشی محسوس ہوئی ہے، یہ حسین کون ہے؟ میں نام لیتا ہوں، بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اس وقت اللہ نے حسین کی مظلومیت کی پہلی مجلس پڑھی، فرمایا آدم یہ تیرے آخری نبی کی اولاد میں سے ہوگا، کربلا کا میدان میں ہوگا، لکھوں تک سہارا ہوگا، بہنوں کے سامنے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت آدم نے گریہ کیا، یہ گریہ کرنا انبیاء کی سنت ہے، امام حسین کو رونا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ میرا سوال یہ تھا جو ہم نام حسین کو سنتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، میں ایک اور نام لیتا ہوں، مجھے بتائیے یہ مسجد کا ماحول ہے، آپ نمازی روزگار تشریف فرمائے ہیں، یہ بڑا روحانی اور مقدس ماحول ہے، اگر اس میں پاکیزہ ماحول میں علی کی بیٹی کا صرف نام لے لوں، ابھی میں نے نام لیا نہیں ہے، آپ نے رونا شروع کر دیا ہے، ابھی میری زبان پر بی بی کا نام نہیں ہے، آپ بے اختیار ہونا شروع کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح نا، ہم 1400 سال بعد بے اختیار نام سن کر رو پڑتے ہیں، وہ کتنے کمینے مسلمان تھے جن کے ہاتھوں میں علی کی بیٹیوں کی چادر تھی۔ اجرکم علی اللہ، ایک جملہ پڑھنے کی اجازت کی، اللہ آپ کے قرصے کو قبول فرمائیں۔ قبلہ نقل صاحب کا جملہ یاد آ گیا ہے، مجھے بتائیے ہمارے ذاکر علماء پڑھتے ہیں علی کی بیٹیوں کی چادریں چھل گئی، یہ آسان بات نہیں ہے۔ میں سوال آپ سے کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ علی کی بیٹی نے آسانی سے چادر دے دی ہوگی؟ اللہ اکبر، اللہ آپ کے آنسو کو قبول فرمائے۔ میرے اللہ کے کوئی بیمار بیٹھے تو شفا دے دے، پریشان حال بیٹھے تو پریشانیاں دور کر دے۔ میں پوچھتا ہوں کہ آسانی سے علی کی بیٹی نے چادر دی تھی؟ نہیں، بی بی نے کوشش بڑی کی تھی چادر بچ جائے، بی بی نے بڑی کوشش کی میری چادر بچ جائے۔ میری طرف دیکھنا، قبلہ نقل صاحب پڑھتے ہیں جب اس کمینے شبر نے اپنا نجس ہاتھ علی کی بیٹی کی چادر میں ڈالا نا، چادر کے دوسرے کونے میں علی کی بیٹی نے اپنا ہاتھ